والدین سے حسن و سلوک۔ قرآنی اخلاقیات میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کے والدین اس کے وجود میں آنے اور پرورش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کی آیات بڑی واضح ہے۔ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ درست رکھتے ہیں وہ دوسرے انسانوں سے بھی حسن و سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعیف باضعیف تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑوانے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اللہ نے والدین کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے، البتہ صرف اس صورت میں والدین کی اطاعت سے منع کیا ہے جب وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا کہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ کہہ دیجئے، آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ۔ پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، بچپن کے ساتھی اور مسافروں سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجھ پر خدمت اور حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے
پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جدوجہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی بندے کو ناحق قتل کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوستو، امید ہے آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ جان سکیں کہ اسلام میں پوشیدہ راز کیا ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکیں۔ دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچتے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پر آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔